تحریک انصاف عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ آنا چاہتے ہیں ایک جمہوری طریقے سے، ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے، وہ لوگوں کو جو جس کو لے کے آئے اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالے۔ الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں جو اس وقت طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہر حرکت ابھی یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک فیشزم کی طرف۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت لاہور میں خطاب کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جنرل مشرف کا خراب مارشل لاء دیکھا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا خوف، جو جس طرح کی فیشسٹ طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کو، ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں، کہ ایک چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لاہور میں خطاب کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے اس طرح کے جو اسٹریٹجی، جو ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، اور جو کبھی کسی کو اعظم سواتی کو جو اس کے اوپر ظلم کیا صرف خوف پھیلانے کے لیے، فواد چودھری اس کو اٹھا لیا جس طرح، اور رات کے اچھا آتے بھی ہیں، چلے دن کے وقت آ کے اٹھائیں، وارنٹ دکھا کے اٹھائیں، رات کے اندھیرے کے اندر صبح کے 3 بجے اعظم سواتی کو، 6 بجے صبح فواد چودھری کو، یعنی کون، ہم کوئی قوم کے مجرم ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو میڈیا سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا، میڈیا کے لوگوں کی صرف آواز بند کرانے کے لیے، اس ملک کی جمہوریت ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو ڈر سے کہیں لوگ ان چوروں کے پیچھے لگ جائیں۔ ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے، ڈر کے ہم کہیں جی چلیں ٹھیک ہے جی یہ چوری قبول ہے۔ میں آج اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں، یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہے۔ ابھی اس طرف تقریباً پہنچ گئے ہم۔ یہ جو معیشت سے ہوا ہے، یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، اور ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے، دوسری طرف بے روزگاری۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور میں خطاب کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ فائنینشل ٹائمز کیسے گھر گزارا کریں؟ پاکستان کی معاشی حالت خراب ہے۔ یہ تو بھی آواز اٹھنے والی ہے اس قوم کے اندر، اور اس کے اندر جو ایک جمہوری طریقہ اسے نکالنے کا، ایک سیاسی استحکام پیدا کرنے کا، اس کو ختم کر کے اور زیادہ خوف اور ہراسہ پھیلایا جا رہا ہے، اور کونے سے لگایا جا رہا ہے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان مزید دلدل میں پھنسے گا۔ ہمارا اس وقت حالات یہ ہیں کہ معیشت تو جا ہی رہی ہے، پاکستان کے چن کے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ، فیڈرل پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گیا؟ وہ پارلیمنٹ کیا ہے جدھر اپوزیشن ہی نہیں ہے؟ جو کہتا ہے میں نون لیگ سے ٹکٹ لڑوں گا، وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا، تو پارلیمنٹ ختم۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ فائنینشل ٹائمز پاکستان کی معاشی حالت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیاز اور مرغی کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں، تنخواہ دار اس کو مٹانے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے ساری ایف آئی اے تباہ کر دی ہے۔ ایف آئی اے میں اپنے وہ چمچے ڈال دیے، ان سے کیا کر رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی شروع کروا دی ہے ہر ایک کے اوپر، کہ میرے اوپر 70 کیسز کیے ہوئے ہیں، 70 ایف آئی آرز ہیں میرے پہ۔ ساری ٹاپ لیڈر جو جس سے ڈر لگتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لاہور میں خطاب کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ فائنینشل ٹائمز بتا رہا ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کی معاشی حالت خراب ہے۔ 480 ارب روپیہ ریکور کیا تھا 3.5 سالوں میں ملک کے لیے، 480 ارب روپیہ۔ آج 1100 ارب روپیہ جو نیب نے ریکور کرنا تھا وہ معاف کروا دیا چوروں کا، اور نیب کو پھر استعمال کر رہے ہیں۔ خیر وہ تو ٹوتھ باڈی ہے۔
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور میں خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پیاز اور مرغی کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں. تنخواہ دار طبقہ اس مہنگائی میں کیسے گزارا کرے گا؟ کوئی طاقت نہیں رہے گی اس کو پکڑنے کے لیے، صرف چھوٹے چورا پکڑے جائیں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لاہور میں خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزدور نہیں ملتے تھے. میں نے کہا تھا سازش کامیاب ہونے دی تو حالات خراب ہوں گے. سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے. جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا گلگت بلتستان بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو، اس نے پیسہ دیا ہے. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے تین طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آصف زرداری کے علاوہ. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے، جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا، نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا. لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا، لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا، تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے، یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی. تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں. لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں، اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم، جمہوریت کی تباہی، پارلیمنٹ کی تباہی، اداروں کی تباہی، صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے، ان چوروں کی، اور کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے. خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ جو اصل سازش کی جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں. میں جو آخر میں اپنی عدلیہ سے اور اپنی عوام سے دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں. اپنی عدلیہ سے ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ وہ ایک قوم کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے جب ہر کوئی بے نقاب ہو جاتا ہے. یہ 8-9 مہینے کے اندر بہت لوگ بے نقاب ہوئے ہیں. وہ لوگ جو صحافت میں تھے، جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، سیاستدان، سب بے نقاب ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ شکر ہے قوم کو پتہ چل گیا کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف، وہ پنجاب سپیڈ اصل میں کیا تھی وہ اشتہاروں میں تھی، اور اسحاق ڈار کتنا بڑا جینیس وہ سب کو پتہ چل گیا. لیکن اس وقت یہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے. ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ٹائم ہے آپ کو اس ملک کی جمہوریت اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو بچانا. جس طرح کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے یہ توہین ہے اس قوم کی، یہ ہماری آئین کی توہین ہے. یعنی ایسے لوگوں کو بٹھا دیے لا کے، یہ کیسے نیوٹرل ہو گئے جو آپ کے بدترین دشمنوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا، اور پھر الیکشن نہیں ہو رہا ہے. آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں، اور جو نہیں کرواتا آرٹیکل 6، یہ سیدھا سیدھا ہے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ گورنمنٹ پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو. ان کو کوئی فکر نہیں ہے جمہوریت اور آئین کی. ان کو صرف پڑی ہوئی ہے کہ ان کی کسی طرح ڈرے ہوئے الیکشن سے، عوام سے ڈرے ہوئے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے، رول آف لا کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. پیسہ بچا رہے ہیں انہوں نے. اور انہوں نے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، جیسے ہی مشکل وقت آ گیا باہر بھاگ جائیں گے ملک سے، کیونکہ ان کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں. تو جن کے سٹیکس پاکستان میں ہیں، میں اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دونوں ملک کے آئین کو بھی پروٹیکٹ کریں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ اس وقت نہیں کریں گے تو یہ ڈسینڈ ہو رہا ہے
تقریباً بنانا ریپبلک کی طرف چلا گیا. جو جس طرح کی 7 مہینے میں نے پاکستان میں حرکتیں دیکھی, بنانا ریپبلک کی طرف تقریباً پہنچ گیا. اور دوسرا میں اپنی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کے لیے یہ اب ایک فائنل آزادی کی جنگ ہے, حقیقی آزادی کی. اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے, یہ پکڑ لیں گے, جو بھی کر دیں گے. دیکھیں, یہ جو خوف کی غلامی ہے یہ بدترین غلامی ہے. سارے دنیا کے فرعون جو آئے ہیں وہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے تھے, اور جب بھی خوف کا بت ٹوٹتا تھا لوگ آزاد ہو جاتے تھے. لیکن لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, گھر بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملتی. آپ کو سب کو تیار ہونا پڑے گا جدوجہد کرنے کا. میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس سسٹم کا, کرپٹ سسٹم کا, ان چوروں کا, جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا, میں اپنے ملک کی اور اپنی آزادی کے لیے لڑوں گا, آخری سانس اور آخری گیند تک لڑوں گا. لیکن میں آپ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں.